اب بات کریں گے کہ اہم موضوع کے بارے میں امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو نے کل رات یہ کہا کہ پاکستان نے فورسز بھیجنے کی آفر کی تھی۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ اشرفی صاحب بہت شکریہ۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ نے سنی کہ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی گرین سگنل ہے جس کی وجہ سے یہ بیان دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں جو رات امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے بیان آیا ہے، ایک سوال کے جواب میں جو انہوں نے کہا ہے، اس سے دو چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کو جو پیشکش کی گئی، پاکستان نے کہا کہ ہم اس پر مثبت سوچیں گے، لیکن اس پر ہمارے جو سوالات ہیں، جو اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں، وہ پہلے دور کیے جائیں، ہمیں ان کا جواب دیا جائے۔ تو یہ تو روز اول سے پاکستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھیں گے جب وہ امن فورس جو بنتی ہے، ریہیبلیٹیشن فورس کہیں، جو بھی کہیں، کہ اس کے اہداف کیا ہے اور اس میں پاکستان کا رول کیا ہوتا ہے اور ہم نے کس مقصد کے لیے جانا ہے، تو اس کے بعد ہی طے ہوگا ہماری فوج جائے گی یا نہیں جائے گی۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ چونکہ آج کا دور اعلام کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور جو پراپوگنڈا کمپینیں شروع ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تو حماس کو غیر مسلح کرنے جا رہی ہے، پاکستان کی فوج تو وہاں فلسطینیوں سے لڑنے جا رہی ہے، اور ایک دن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ابھی فیلڈ مارشل صاحب کو بلایا جائے گا اور ٹرمپ کہیں گے جلدی اپنی فوج کو بھیج دو۔ تو یہ ساری چیزیں اب قوم کے سامنے بھی آ گئی، دنیا کے سامنے بھی آ گئی کہ پاکستان تو ہمیشہ سے تیار ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کی خدمت کے لیے، لیکن ان سے لڑنے کے لیے پاکستان قطعی طور پر تیار نہیں ہے۔ عجیب علامہ صاحب یہ بھی واضح کریں، کیونکہ یہ آپ نے بھی کہا کہ ان سے خدا نخواستہ لڑنا تو نہیں ہے، اور یہ بینگ مسلم بھی ایک کلیرٹی ہے ہمارے اندر، ہماری ریاست کی بھی یہ پالیسی ہے، اور یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ حماس کو ڈس آرم کل مشاہد حسین صاحب تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے بھی کہا کہ حماس کو ڈس آرم کرنے کے حوالے سے پاکستان کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرے گا۔ تو میرا آپ سے سوال یہ کہ اگر ہم کوئی امریکن انٹرسٹ یا کسی اور ریاست کا انٹرسٹ فالو ہی نہیں کریں گے، تو پھر ہم یک طرفہ طور پہ فوج کو اگر حصہ بنایا بھی تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا، وہ کس پالیسی کے تحت ہوگا؟ کیونکہ مارک روبیو نے بھی کہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے، اور اگر بات آگے بڑھتی ہے تو ہم کن ٹرمز پہ بات کر سکیں گے اگر ہمارے کچھ سٹینڈز بالکل کلیئر ہیں کہ ہم نے حماس کو ڈس آرم نہیں کرنا، اور ہم یہ بھی کلیئر ہیں کہ ہم نے امریکن انٹرسٹ کو بھی فلفل نہیں کرنا، ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کے خلاف ایک کمپین چلی ہوئی ہے کہ جی جا رہے ہیں، جی پہنچ گئے، جی ہو گئے، جی یہ تو کل امریکی وزیر خارجہ کی وضاحت کے بعد اب ان لوگوں کو اب انہوں نے دوسرا نیریٹو بنانا شروع کر دیا ہے۔ پہلی بات ہے کہ 8 ممالک پر یہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے، پوری OIC نے 8 ممالک کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ فلسطین کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں، جس کے نتیجے میں شرم الشیخ کا معاہدہ ہوا۔ شرم الشیخ معاہدے کے اوپر اسرائیل ابھی پوری طرح عمل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، جنگ رک گئی ہے۔ کل اقوام متحدہ اور عالمی اداروں نے کہا ہے کہ وہ جو ایک خطرہ تھا قحط سالی کا، وہ ختم ہوا ہے، کہ جو قحط اور بھوک اور افلاس تھی وہاں، اس سے نکل آیا ہے غزہ، لیکن ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے۔ پاکستان اہل غزہ کی تعمیر نو، اہل فلسطین کی خدمت کے لیے تو حاضر ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان وہاں جا کے اسرائیل اور حماس کے درمیان اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا یا حماس کے ساتھ جو ہے وہ محاذرائی کرے گا ان سے اسلحہ لینے کے لیے، تو یہ بھول جائیں، ایسی کوئی چیز نہ ہونے والی ہے، نہ ایسی کسی چیز کا وجود ہے، نہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو، فلسطینیوں کو تربیت دینا، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ اشرفی صاحب یہ تو آپ پالیسی پہ بات کریں کہ 8 ممالک مل کے فلسطین کے ساتھ کیا کریں گے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، سردی سے درجنوں لوگ مر رہے ہیں، کیمپ سائٹس پہ حملے جاری ہیں،
تو جنگ ایک طرح سے رک تو گئی ہے لیکن فلسطینیوں کی مشکلات میں تو بظاہر کمی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ کیسے نارمل ہوگا سب کچھ؟ دیکھیں ہم یہ بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں، اور آپ نے اگر دیکھا ہو تو پچھلے ہفتے 8 وزرائے خارجہ کی بھی سٹیٹمنٹ یہ آئی تھی کہ جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس کو روکا جائے، امریکہ اس میں اپنا کردار اب ادا کرے. جب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آ کے ایک بیچ میں ثالثی کا کردار انہوں نے ادا کیا، ایک معاہدہ کیا، تو اسرائیل سے اس پہ عمل کروایا جائے. اسرائیل تو کسی کی بات نہیں سن رہا، نہیں مان رہا ہے. تو یہی بات کہہ رہے ہیں اسلامی ممالک بھی، اور یہ معاہدہ جو ہے یہ مستقبل میں پروان چڑھے، اس کا انحصار بھی اسرائیل کے رویے کے اوپر ہے، فلسطینیوں کے رویے پر نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر اس میں ابراہیم ایکارڈ کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس میں ہمارا اصولی موقف کیا ہوگا؟ دیکھیں ابراہیم ایکارڈ جو ہے اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونے والی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی واضح آیت ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. دوسری بات یہ ہے کہ قطعی طور پر عالم اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح کا کھلا شہر بنا دیا جائے جیسے ویٹیکن ہے یا کوئی اور جگہ پر ہے. تو لہٰذا پہلا مرحلہ اور پہلا ہدف ہے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو. اور یہی بات آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکی صدر ٹرمپ نے کی تھی تو امیر محمد بن سلمان جو ہیں، جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے فلسطینیوں کے امن کی بات ہوگی پھر آگے کوئی بات ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں ابھی پہلے مرحلے پہ بہت سارا کام باقی ہے. جب فلسطینیوں کو آزاد خود مختار فلسطینی ریاست مل جائے گی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اس وقت سوچیں گے اور طے کریں گے. ٹھیک ہے. ایک اور موضوع پہ بات کرتے ہیں. اشرف صاحب، بھارت نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو پرووک کیا ہے لیکن یونائٹڈ نیشن کے فلور کے اوپر ایک رپورٹ سامنے آئی جس نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی، اسپیشلی پہلگام اٹیک کے اوپر جو بھارت نے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کی بغیر کسی ثبوت کے، اور جب پاکستان نے اس کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تو بھارت کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. لیکن اس کے باوجود ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان جتنی بھی کامیابی حاصل کر لے، کبھی نیلم کا پانی بند کیا جاتا ہے، کبھی چناب کا پانی بند کیا جاتا ہے، اور ابھی پھر بھارت پاکستان کو پرووک کر رہا ہے. کہ کیا پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنا چاہیے؟ کیونکہ انٹرنیشنل فورمز پہ ہم جیت رہے ہیں، بٹ ہم فورمز پہ جیت رہے ہیں لیکن اور منہ توڑ جواب بھی دیا مئی میں، لیکن مزید کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس حوالے سے پاکستان ہر طرح سے تیار ہے. ہندوستان ایک عالمی دہشت گرد ریاست بن چکا ہے. دنیا میں نمبر 1 دہشت گرد ریاست ہندوستان ہے، جو داخلی طور پر بھی دہشت گردی کر رہی ہے، وہاں کی حکومت خارجی طور پر بھی دہشت گردی کر رہی ہے. پاکستان کے ساتھ جو پانی کا معاملہ ہے اس میں ہماری قیادت میں سمجھتا ہوں خواہ وہ عسکری ہے یا سیاسی ہے، وہ اس کے اوپر اویئر ہے، وہ تیار ہے. حکمت عملی ان کی کیا ہے یہ آنے والا وقت بتا دے گا. لیکن مئی کے بعد کسی کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان الحمدللہ دفاعی لحاظ سے کسی طرح سے کسی سے کمزور ہے. پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے دکھایا ہے کہ کس طرح وہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. اور اگر ہندوستان جارحیت سے اور بالخصوص آبی دہشت گردی سے باز نہ آیا تو پھر اس کے نتائج بھی ہندوستان کو بھگتنے ہوں گے. اور اشرفی صاحب، ریسنٹلی پاکستان کے علماء کرام کی پاکستان کی فوجی قیادت اور سیاسی لوگوں سے ہم ایک فریکوینٹ انٹریکشن دیکھ رہے ہیں وچ از ویری انکریجنگ. یہ انٹریکشنز ہونی چاہیے. لیکن ایک طرف بھارت ہے اور ایک طرف افغانستان ہے. بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے اسکالر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ دہشت گردی کا مسئلہ ڈپلومیٹکلی کیا اب حل ہونے کے چانسز ہیں؟ کیونکہ ہم ایک ریلیجن شیئر کرتے ہیں بینگ 2 کنٹریز. نیچے جب چھوٹے گروپس ہیں وہ بالکل ریلیجن کا غلط استعمال کریں، غلط تشریح کریں. لیکن آپ لوگ کیسے اس کو دیکھتے ہیں بطور مسلم اسکالرز جب انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہے افغانستان پہ اور ریلیجن ہمیں کنیکٹ بھی کرتا ہے افغانستان کے ساتھ؟ دیکھیں ہم نے ہر طرح سے کوشش کی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنے افغان بھائیوں کو کہہ رہے ہیں ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ جو لوگ افغانستان سے آ کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں یا آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں یا ہمیں ان کے خلاف کارروائی کرنے دیں یا آپ خود کارروائی کر لیں.
اب تینوں صورتوں میں اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتے اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوتی رہتی ہے تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور رستہ ہے ماسوائے اس کے کہ پاکستان پھر اپنا فیصلہ کرے گا، اور جو پاکستانیوں کا خون بہانے والے ہیں وہ جہاں بھی ہوں گے ان پر پاکستان جو ہے اس کا جواب دے گا۔ ٹھیک، اشرفی صاحب، آج عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 17 سال کی سزا سنائی گئی اور 2.5 سال سے وہ پہلے سے قید میں ہیں۔ یہ معاملات کیا ختم کرنے میں آپ کی کمیونٹی بھی کیوں کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیونکہ ملک ایک ہالٹ پہ ہے اور وہ معاشی ہالٹ پہ ہے، انٹرنیشنل رپورٹس بھی آ رہے ہیں، ملک کے اندر کے ادارے بھی سیاستدانوں سے کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ پرفارم نہیں کر رہے۔ ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جتنی بھی آل پارٹیز کانفرنسز ہوتی ہیں جیسے آج بھی اسلام آباد میں ہے تو اس میں سارے واک آف لائف سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن کلوز اینڈڈ ہوتا ہے، کچھ نتیجہ نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ کچھ کلپس سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ پروو کر دیتے ہیں کہ وہ بہت بولڈ بات کرتے ہیں، لیکن ان کا پیغام کسی متعلقہ ادارے متعلقہ لوگوں تک اس طرح سے پہنچتا ہی نہیں ہے، یا پھر وہ پہنچانا چاہتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب پر منحصر ہے کہ انہوں نے بات چیت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں، ان کے وزراء کہہ چکے ہیں۔ اب عمران خان صاحب اگر روز یا جب بھی ان کی ملاقات ہو وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کو نشانہ بنائیں، وہ کہیں میں کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، تو کس طرح بات آگے چلے گی؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب اور یہ جو ٹیم انہوں نے بنائی ہے، اگر یہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے، اس میں اخلاص ہوگا کہ اس ملک کو ہم نے بحرانوں سے نکالنا ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو لے کے آگے جانا ہے، تو ضرور رستہ نکل آئے گا۔ لیکن ضد سے، انا سے، گالی گلوچ سے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے رستہ نہیں نکلتا ہے۔ آپ نے دیکھا امریکہ افغانستان کی جنگ میں مذاکرات ہی کیے، نواز شریف صاحب نے مذاکرات ہی کیے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے مشرف سے مذاکرات کیے۔ یہ مذاکرات کا رستہ کوئی یہ اس سے توہین نہیں ہو جاتی، مذاکرات کے رستے سے رستے نکل آتے ہیں، لیکن وہ خان صاحب پر منحصر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ جب تک وہ نہیں چاہیں گے اور وہ خود اپنے ضامن خود ہیں، وہ ان کا کوئی ضامن بننے کو تیار نہیں ہے اس وقت، یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ مجھے ان سے بہت تعلق ہے، لیکن ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ضامن نہیں بن سکتے خان صاحب کے، کہ وہ کیا کہہ دیں آ کے باہر یا اندر سے کیا کر دیں ہمیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو ان کی اپنی جماعت میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں۔ ویسے بھی جو آدمی مشکل میں ہو تو اس پر زیادہ بات چیت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے فیصلے کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اگر واقعی ہی ہم نے احتساب کی طرف جانا ہے تو آج کا فیصلہ آنے والوں کے لیے اور پچھلے والوں کے لیے بھی ایک مثال بنے گا کہ کس طرح قومی خزانہ جو ہے اس کے اندر دھاندلی نہیں کی جا سکتی، اس کو خراب نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ پھر ایک لمبا موضوع ہے جس پہ پھر کبھی کسی وقت بات کریں گے۔ ابھی تو میری یہی گزارش ہوگی کہ تمام ملک کی سیاسی مذہبی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں اور پاکستان کو آگے لے کر جانے کے بارے میں غور و فکر کریں۔ بہت شکریہ اشرفی صاحب کہہ رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔